الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما عالما مدبرا سميعا بصيرا. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. وقال تعالى في مقام آخر يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وقال تعالى في مقام آخر وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال تعالى في مقام آخر ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. عن عمرو بن مالك أخبره أنه سمع فضالة بن عبيد يحدث قال وسمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول المجاهد من جاهد نفسه لله أو قال في الله. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت وأعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. قال قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أبي داود أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. معزز سامعین کرام، ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوانوں، بزرگان ملت، نفس اور نفسانی خواہشات کیا ہے، اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں، اس کو کھولا ہے قرآن عظیم الشان میں حق جل مجدہ نے. چنانچہ سورہ یوسف آیت نمبر 53 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام مصر کی عورتوں کے کہنے کے بعد کہ یوسف غلطی میں نہیں تھے، ہم نے ہی ورگلایا تھا، ہم نے ہی بہکایا تھا، اور یوسف علیہ السلام کی برأت پاک دامنی ثابت ہو گئی. اس کے بعد سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یوسف آیت نمبر 53 میں ذکر فرمایا ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ. میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرا نفس بالکل پاک صاف ہے. واقعہ یہ ہے کہ نفس تو برائی کی تلقین کرتا ہی رہتا ہے،
ہاں میرا رب رحم فرما دے تو بات اور ہے کہ اس صورت میں نفس کا کوئی داؤ نہیں چلتا، بے شک میرا رب بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ برات ظاہر ہو جانے کے بعد، پاک دامنی آشکارا ہو جانے کے بعد، اپنی بڑائی اور اپنی بابت نہ کہہ کر انتہائی عاجزی اور عبدیت کا مظاہرہ فرما رہے ہیں سیدنا یوسف علیہ السلام، اور بتلا رہے ہیں کہ میرے پاس بھی نفس ہے، جو نفس انسان کو برائی کی طرف دھکیلتا ہے، جو نفس انسان کو برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے۔ یہ تو اللہ کا فضل رہا، اللہ کا کرم رہا کہ اللہ نے مجھے برائی میں مبتلا ہونے سے بچا لیا۔ سورۃ القیامہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ اس ملامت کرنے والے نفس کی تفسیر میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب آسان ترجمۃ القرآن میں صفحہ نمبر 1843 میں تحریر فرما رہے ہیں، ملامت کرنے والے نفس سے مراد انسان کا وہ ضمیر ہے جو اسے غلط کاموں پر ملامت کرتا ہے۔ نفس انسان کی اس اندرونی کیفیت کا نام ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ نفس کا بہکاوا، نفس کے بہکاوے میں آ گیا، نفسانی خواہشات میں بہہ گیا، تو یہ نفس ہے کیا؟ اس کو کھول رہے ہیں مفتی صاحب کہ نفس انسان کی اس اندرونی کیفیت کا نام ہے جس میں خواہشات اور ارادے پیدا ہوتے ہیں۔ جس کیفیت میں خواہشات اور ارادے پیدا ہوتے ہیں، قرآن کریم نے 3 قسم کے نفس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں 3 جگہ پر الگ الگ ڈیفینیشن کے ساتھ نفس کا تذکرہ اور ذکر ہے۔ ایک نفس امارہ ہے، یعنی برائی پر مائل کرنے والا۔ سورہ یوسف میں ہم نے دیکھا سیدنا یوسف علیہ السلام جس نفس کا تذکرہ فرما رہے ہیں، جس کے طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ برائی کی طرف مائل کرنے والا، نفس امارہ۔ دوسرا نفس لوامہ، جس کا اس آیت میں ذکر فرمایا گیا ہے سورۃ القیامہ میں، جو اچھائی کی طرف مائل کرتا ہے اور برائی پر ملامت کرتا ہے۔ آدمی کے اندرون سے اٹھنے والا یہ جذبہ، ایک تو وہ ہے جو اسے برائی کی طرف ابھارتا ہے، ایک جذبہ وہ ہے، اور ایک جذبہ کہ جو برائی پر ملامت کراتا ہے، اچھائی کی طرف مائل کراتا ہے، نفس امارہ، برائی پر ملامت کرنے والا نفس لوامہ۔ ضمیر آواز دیتا ہے جب انسان راستہ بھٹکے، پھر یہ آواز بڑی مشکل سے آتی ہے۔ اسی کو احادیث مبارکہ میں فرمایا گیا، جب آدمی گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ اس کے دل پہ لگ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا ہے تو پھر ایک لگتا ہے، ایسے کرتے کرتے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، بحق بات اس پر اثر نہیں کرتی، دل پورا کالا ہو چکا ہے۔ تو دوسری قسم ہے نفس لوامہ، اور تیسری قسم نفس مطمئنہ، کہ جو آدمی کے جو اندرون کا ارادہ ہے وہ اتنا زیادہ اچھائی کے ساتھ مائل ہو گیا، مانوس ہو گیا، اتنا زیادہ اس نے اچھائیاں کی کہ اب برائیاں اس کے طبیعت سے نکل گئی، اب گناہ کرنے کو جی نہیں چاہ رہا ہے، گناہ سے نفرت پیدا ہو گئی، اب صرف اچھائیاں زندگی سے ہو رہی ہے، طبیعت سے نکل رہی ہے۔ اس کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ، کہ زیادہ تر اس کی طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا مادہ رکھا ہے جو اسے برائی پر ملامت کرتا رہتا ہے، اور انسان کو غور کرنا چاہیے کہ یہ ملامت کرنے والی چیز خود اس کے وجود میں رکھی گئی ہے، کہ جب یہ اچھائی کرتا رہے گا تو اس کی طبیعت میں وہ چیز آ جائے گی، وہ جذبہ آ جائے گا کہ برائی کی طرف یہ مائل ہی نہیں ہوگا، برائی کی طرف لپکے گا ہی نہیں، اور بالکل برائی کی طرف آئے گا نہیں۔ اسی اچھائی والے نفس کا تذکرہ سورۃ الفجر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔
البتہ نیک لوگوں سے کہا جائے گا اے وہ جان جو اللہ کی اطاعت میں چین پا چکی ہے، اپنے پروردگار کی طرف اس طرح لوٹ کر آ کہ تو اس سے راضی ہو اور وہ تجھ سے راضی، اور شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ قرآن کریم کے اصل لفظ نفس مطمئنہ کا ترجمہ ہے، اس سے مراد انسان کا وہ دل ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے کرتے بالکل سکون پا گیا اور نافرمانی سے محفوظ ہو گیا۔ یہ جو جذبہ اندر سے پیدا ہو رہا ہے کہ اطاعت کرتے کرتے اب یہ پوری طریقے سے نیک بن گیا، نیکوکاروں کا دل بن گیا، برائی سے اس کو نفرت پیدا ہو گئی۔ یہ 3 قسم کے نفس ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرما رہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اور جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے کا خوف رکھتا تھا اور اپنے نفس کو بری خواہشات سے روکتا تھا، 2 چیزیں، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا ڈر اور اپنے نفس کو برائی سے روکنے کا جذبہ، یہ 2 چیزیں جب پیدا ہوگی تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ سورۃ الشمس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ اور پھر اس کے دل میں وہ بات ڈال دی کہ اس کے لیے بدکاری کی اور جو اس کے لیے پرہیزگاری کی، فلاح اسے ملے گی جو اس نفس کو پاکیزہ بنا لے، اور نامراد ہوگا وہ شخص جو گناہ میں اس کو پھنسا دے۔ طبیعتیں 2 قسم کی ہیں، اچھائی پر ڈالو گے اچھی والی طبیعت بنے گی، برائی پر ڈالو گے برائی والی طبیعت بنے گی۔ تو جو اچھائی پر ڈالے گا اللہ کی اسے رضا ملے گی، پاکیزہ زندگی ملے گی، اور جو برائی کی طرف اپنے آپ کو ڈھکیلتا رہے گا، برائی کا عادی بن جائے گا، گناہ میں پھنسائے رکھے گا، تو وہ نامراد ہوگا، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ نفس کے پاکیزہ ہونے کا مطلب یہی ہے کہ انسان کے دل میں جو اچھی خواہشات اور اچھے جذبات پیدا ہوتے ہیں انہیں ابھار کر اس پر عمل کریں۔ جتنے بھی اچھائیاں طبیعت میں پیدا ہو رہی ہیں ان کو اور زیادہ بڑھاوا دے اور اچھائی پر عمل کرے، اور جو بری خواہشات یا جذبات پیدا ہوتے ہیں انہیں دبائے۔ اسی طرح کی مسلسل مشق کرتے رہنے سے نفس پاکیزہ ہو کر نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، جس کا تذکرہ سورۃ الفجر کی آخری آیت میں اللہ نے فرمایا ہے۔ تو یہ چیز کرنی ہے، دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے کہ برائی کا جذبہ بھی دل پر آئے گا، برائی کا ارادہ بھی آئے گا، اس کو دبانا ہے، اچھائی کے جذبے بھی آئیں گے، اچھائی کے ارادے بھی آئیں گے، اس کو ابھارنا ہے، اس پر عمل کرتے جانا ہے۔ اسی کو فرمایا کہ ہمیں اچھائی کو پھیلانا ہے اور برائی کو اپنے آپ سے بھی روکنا ہے اور اس کو پھیلانے سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اسی کو علماء صلحہ کی تعریفات میں اگر آپ دیکھیں گے تو 3-4 قسمیں بتائی گئی ہیں کہ کیسے ہم اپنے نفس کو اچھائی کی طرف آمادہ کریں، کیسے اس کو پاکیزہ بنائیں، کیسے اچھائی والا ہم اپنے نفس کو بنائیں۔ نفس کی 3 تعریفیں کی ہیں۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب روح المعانی میں لکھا ہے النفس کلھا ظلمۃ وسراجھا التوفیق، یعنی نفس تمام کا تمام ظلمت ہے۔ آدمی کی جو خواہشات ہیں وہ ظلمت بھری ہے، گناہوں بھری ہے، یہ گناہوں پر آمادہ کرتی رہے گی، اور اس کا چراغ توفیق الہی ہے۔ اور توفیق کسے کہتے ہیں؟ مولانا اعزاز علی صاحب فقہ و ادب دارالعلوم دیوبند 3 طرح کی تعریف فرمائی ہے۔ توجیہ الاسباب، نوح مطلوب الخیر، یعنی اسباب کو متوجہ کرنا مطلوب خیر کی طرف، اچھائی کی طرف چیزوں کو موڑنا، بھلائی والے کام کرتے رہنا۔ تسہیل طریق الخیر و تسدید طریق الشر، خیر کے راستے کو آسان کر دینا، شر کے راستے کو بند کر دینا۔ جتنی بھلائیاں ہیں جیسے وہ توفیق مل رہی ہے فوراً اس پر عمل، اور جتنی برائیاں ہیں اس سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر۔ اور تیسری توفیق کی تعریف فرمائی خلق القدرت الطاعۃ، استطاعت کے بقدر، طاقت کے بقدر، ہمت کے بقدر اپنے آپ کو اطاعت پر ڈالنا۔ جتنا ہم کر سکتے ہیں اتنا تو ہم کریں، جتنی اچھائیاں، جتنی نیکیاں، جتنے خیر کے کام ہمارے وجود سے وجود پذیر ہو سکتے ہیں، عمل میں آ سکتے ہیں، ان کو عمل میں تو لائیں۔
دوسری تعریف نفس کی ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مرقات میں لکھی ہے، الجسد کثیف والروح لطیف والنفس متوسطۃ بینہا وتکون النفس لطیفہ باعمال صالحہ۔ کیا فرما رہے ہیں؟ انسان کا جسم کثیف ہے، روح لطیف ہے، نفس دونوں کے درمیان ہے۔ نفس اعمال صالحہ کرنے کی وجہ سے لطیف بن جاتا ہے، نرم بن جاتا ہے۔ یہ جو نفس ہے، جب آدمی لگاتار نیکی کے کام کرتا رہتا ہے تو اس کا نفس نرم پڑ جاتا ہے، اب جلدی سے برائی کی طرف مائل نہیں ہوتا، جلدی سے گناہ کی طرف نہیں لپکتا۔ تیسری تعریف جو آسان بھی ہے اور بہت جامع ہے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، فرمایا نفس مرغوبات طبعیہ غیر شرعیہ کو کہتے ہیں۔ جتنے بھی ہماری طبیعت کے اندر غیر شرعی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں اس کو نفس کہتے ہیں۔ ہر وہ چیز جس سے اللہ ناراض ہو رہے ہیں، وہ کرنے کو جی چاہ رہا ہے، وہ نفس ہے، وہ نفس کا بہکاوا ہے، وہ نفس کا پھسلانا ہے، وہ نفس کی شرارت ہے، وہ خواہشات نفسانی ہیں۔ ہاں، تو ہر وہ چیز جو طبیعت میں ہے، مرغوب ہے، پسندیدہ ہے اور غیر شرعی ہے، اس کو نفس کہتے ہیں۔ اب اس نفس کی شرارتوں سے بچا کیسے جائے؟ تو 4 طریقے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بتلائے ہیں۔ نفس کے ساتھ شرط لگانا کہ گناہ نہیں کروں گا، اپنے اندر یہ ارادہ، یہ شرط کہ آج دیکھتا ہوں میں دن بھر کوشش کروں گا کہ میں ایک بھی گناہ نہ کروں، یہ شرط لگانا۔ دوسرا مراقبہ، اپنے آپ کو ٹٹولتے رہنا، کوئی گناہ تو نہیں ہو رہا ہے، کوئی گناہ تو نہیں ہو رہا ہے، ٹٹولتے رہنا۔ محاسبہ، اپنا حساب کرے کہ کتنے گناہ اور کتنی نیکیاں میں نے آج دن بھر میں کی ہیں، یا محاسبہ۔ اور چوتھی چیز ہے مواخذہ، کہ نفس دن بھر میں اگر کسی وجہ سے گناہ میں بندہ پھنس گیا، کوئی گناہ ہو گیا، تو اس کی نفس کو سزا دینا، اور اس کی سزا کیا ہے کہ اس کو عبادت پر ڈالنا۔ ایک گناہ ہوا تو 10 رکعت نفل پڑھوں گا، ایک گناہ ہوا تو 20 رکعت نفل پڑھوں گا۔ یہ جو نفل پڑھے گا اپنے آپ کو تکلیف میں، مشقت میں ڈالے گا، لمبا لمبا قیام کر کے کھڑا ہوگا، تو اب اس کا نفس اس کے اوپر ضرور پڑے گی، اب یہ گناہ نہیں کرے گا جلدی سے، کیونکہ معلوم ہے کہ اگر گناہ ہوا تو یہ تکلیف برداشت کرنی پڑے گی، اتنی رکعتیں پڑھنی پڑے گی۔ 4 طریقے اصلاح کے بتائے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد، المجاہد من جاہد نفسہ للہ، مجاہد وہ ہے کہ جس نے اللہ کے لیے اپنے نفس سے مجاہدہ کیا۔ کشمکش میں ہے، نفس کہہ رہا ہے گناہ کرنا، یہ کہہ رہا ہے نہیں کرنا ہے، نفس کہہ رہا ہے یہ مت کرو، یہ خیر کا کام ہے، اس کے قریب مت جاؤ، تو کرنا ہے، وہ خیر کرنی ہے، وہ نیکی کرنی ہے۔ جس نیکی سے نفس روکے اس کو کرنا ہے، جس گناہ کی طرف نفس لپکائے اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے، تو یہ مجاہد ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے ایسے جملے، ایسے کلمات عطا کر دیجئے کہ میں صبح شام اس کو کہا کروں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم یہ کہو، اللہم فاطر السماوات والارض، اے آسمان و زمین کے اول پہل بنانے والے، عالم الغیب والشہادہ، موجود اور غائب چیزوں کے جاننے والے، رب کل شیء و ملیکہ، ہر چیز کے پروردگار اور اس کے بادشاہ، اشہد ان لا الہ الا انت، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، واعوذ بک من شر نفسی و شر الشیطان و شرکی، اور میں اس بات سے اللہ آپ کی پناہ مانگتا ہوں، آپ کی پناہ میں آتا ہوں کہ نفس کی شرارتیں مجھ پر حاوی ہو جائیں، شیطان کی شرارتیں مجھ پر حاوی ہو جائیں، اور میرے اعمال میں شیطان شریک ہو جائے، میں اس سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، قُلْهَا إِذَا أَصْبَحْتَ وَإِذَا أَمْسَيْتَ وَإِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ، صبح شام اور جب تم اپنے بستر پر جایا کرو تو ان کلمات کو کہا کرو۔ بار بار جب اللہ سے بندہ یہ کہے گا کہ اللہ نفس کی شرارتوں سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، شیطان کے اپنے اعمال میں شرکت سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، تو اللہ کی توفیق سے بچتا رہے گا۔ تو نفس اور نفس کی چیزوں کو آشکارا کیا گیا۔ اللہ کرے کہ ہمارا یہ نفس، ہمارے یہ ارادے، ہمارے یہ خواہشات
نفس مطمئنہ میں تبدیل ہو جائے، اللہ کی رضا والے اعمال میں تبدیل ہو جائے، نفس کی شرارتوں سے، خباثتوں سے، گناہوں میں پڑنے سے اللہ میری اور تمام امت اسلامیہ کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔